اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست حکیم محمد حسن، ایچ ایم ایچ دواخانہ، پانی پت، ہریانہ سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے عضلاتی عصبی تحریک میں ہونے والی بیماریاں، علامات اور اس کی پہچان اور نبض۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک کا مطلب کیا ہے۔ کسی عضو میں تیزی پیدا ہو جائے تو اس کو تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ کسی عضو کے فعل میں سستی ہو تو اس کو تسکین کہیں گے۔ کسی عضو کے فعل میں ضعف ہو تو اسے تحریک کہیں گے۔ اب اگر عضلات میں تحریک ہوگی تو غدود میں تسکین، اعصاب میں تحریک ہوگی۔ اس کا مطلب اس تحریک میں خشکی، ریا اور سوداویت کی زیادتی ہوگی۔ نبض دیکھنے کا طریقہ: طبیب اپنی چاروں انگلیاں مریض کی کلائی نبض پر اس طرح رکھے کہ جس طرف کلائی کا انگوٹھا ہو۔ شہادت کی انگلی پہنچے کی ہڈی کے ساتھ نیچے کی طرف، پھر شریان کی حرکت کا دیکھیں۔ اگر نبض 2 انگلیوں تک ہے اور باریک ہے اور 2 انگلیوں پر محسوس ہو رہی ہے تو یہ عضلاتی اعصابی نبض ہوگی۔ اب سمجھتے ہیں اس کو اسٹیپ در اسٹیپ۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں سر کا درد: اس تحریک میں خشکی، سردی کی وجہ سے کھنچاؤ ہوتا ہے۔ اس میں جب مریض کے سر میں درد ہوگا تو کندھے کی طرف سے چلے گا اور پھر پورے سر میں درد ہو جائے گا۔ اس تحریک میں جب نزلہ ہوگا تو بند نزلہ ہوگا۔ اس تحریک میں جب کھانسی ہوگی تو خشک کھانسی ہوگی، اور دمہ بھی خشک ہی ہوگا، کیونکہ یہ تحریک خشکی سردی والی ہے۔ اس لیے اس تحریک میں رطوبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خشکی تیزاب کا غلبہ ہونے لگتا ہے، اس لیے خشک کھانسی اور خشک دمہ ہوگا۔ اس تحریک سے میں تبخیر معدہ جب ہوگا تو اس کی علامات یہ ہوگی: گیس بہت بننے لگے گا، قبض شدید ہو جائے گا، مریض کھانا تو برابر کھاتا رہے گا مگر اجابت اس کو کئی دنوں میں ہوگی، اور معدے میں تیزابت کی وجہ سے درد معدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آنکھوں کے حلقے کالے پڑ جائیں گے اور چہرے پر جھائیاں ہوگی، جس کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ دماغ: اس تحریک کا جو مریض دماغی ہوگا اس کی علامات یہ ہوں گی: اس کا دماغ ہر ٹائم گھومتا رہے گا اور مریض بات بہت کرے گا، اور اس کے دماغ میں خشکی کی وجہ سے نیند بھی کم آئے گی اور وہ ٹینشن میں بھی ہوگا۔ ویریکوز وین: جس میں مریض کی وریدیں خشکی سردی کی وجہ سے پھول جاتی ہیں اور ان میں نسوں کے اندر گانٹھیں بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو درد بہت ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر سن ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خون کی گرمی اس تحریک میں اتنی نہیں ہوتی۔ گرمی نہ ہونے کی وجہ سے خون میں گاڑھا پن ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول بننے لگتا ہے۔ قبض: شدید قبض اسی تحریک میں ہوتا ہے کیونکہ اس تحریک میں معدے اور لیور میں گرمی کی وجہ سے معدہ اور لیور کمزور ہوتے ہیں، اس لیے شدید قبض ہو جاتا ہے اور مریض کئی دنوں تک اجابت نہیں ہوتی۔ گیس اور تیزاب کی وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ معدے کا السر، ایچ پائلوری، بھی اسی تحریک میں زیادہ تر دیکھی گئی ہے۔ کولیسٹرول، یہ بھی اسی تحریک کی بیماری ہے۔ گھٹنوں میں آواز، یہ بھی اسی تحریک میں ہوتی ہے۔ خشکی اور سردی کی وجہ سے گھٹنوں کی چکنائی، رطوبتیں کم ہو جاتی ہیں، اس لیے گھٹنوں میں کڑ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو گھٹیا بائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارا رات دن کا تجربہ ہے۔
ہمارے پاس میں پتہ نہیں کتنے پیشنٹ کتنے مریض ہم نے دیکھے ہیں، زیادہ تر عضلاتی اعصابی کی تحریکیں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے نس بلاک ہو جاتی ہے، اس لیے مریض کو ارکنسا اور سروائیکل جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پیروں میں سنپن ہونے لگتا ہے۔ کمر کے مہروں کا درد، یہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ خشکی اور سردی کی وجہ سے کمر کے مہروں میں کھینچاؤ ہوتا ہے اور اس میں گیپ آنے لگتا ہے اور ڈسک پرابلم ہو جاتی ہے۔ شوگر، اس تحریک میں جو شوگر ہوتی ہے وہ معدی شوگر ہوتی ہے، اور یہ شوگر جو اصل وجہ ہے وہ معدے کی خرابی ہے۔ اگر معدے کی اچھی طرح اصلاح کر لیں تو یہ شوگر جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ ہمارا رات دن کا تجربہ ہے۔ تو معدے کی اصلاح کر دیں، اچھی سے اچھی کوئی دوائی دے دیں تو انشاءاللہ یہ جو شوگر ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ گردے کی پتھری، یہ پتھری گردے میں مریض کے داہنی سائڈ میں یعنی رائٹ گردے میں ہوتی ہے، یہ سودائی پتھریاں ہوتی ہیں۔ پتے کی پتھری بھی زیادہ تر اسی تحریک میں ہوتی ہے۔ رحم اور عورتوں کے پستان میں گلٹی، فائبرائڈ رسولی، یہ بھی اسی تحریک میں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں عورت کے ہارمونز بگڑ جاتے ہیں۔ نائٹ فیل سبندوس، یہ دو تحریک میں ہوتا ہے، دونوں تحریک عضلات سے ہی تعلق رکھتی ہیں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی۔ اگر احتلام خواب میں کسی فعل کے کرنے سے ہوتا ہے تو عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی، اور اگر خواب بنا خواب کے ہی احتلام ہو رہا ہے تو پھر وہ عضلاتی غدی تحریک ہوگی۔ ریشہ، جس میں مریض کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، یہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ فیٹی لیور، یہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے، خشکی کی وجہ سے جگر میں چربی جمنے لگتی ہے تو اس کو فیٹی لیور کہتے ہیں۔ سورائسس بھی اسی تحریک کا مرض ہے کیونکہ اس تحریک میں خشکی سردی زیادہ اور گرمی کم ہوتی ہے، اس لیے سورائسس ہو جاتی ہے۔ برس، سفید داغ، یہ بھی اسی تحریک کا مرض ہے۔ خواتین میں ہارمونز کا انبیلنس ہونا، جس کو پی سی او ڈی کہتے ہیں، یہ بھی اسی تحریک کا مرض ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس کو بالکل آسان الفاظ میں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں اس تحریک کی نبض۔ اس تحریک کی نبض دو انگلیوں پر محسوس ہوگی، نبض سکڑی ہوئی ہوگی، یعنی انقباضی کیفیت ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نبض کی مریض میں تری کم اور خشکی زیادہ ہے، تو یہ نبض عضلاتی اعصابی ہوگی۔ پیشاب اس کا معتدل ہوگا، نہ تو زیادہ سفید ہوگا اور نہ ہی پیلا ہوگا، مقدار میں نہ زیادہ کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا، مگر اس میں ہلکا پیلا پن ضرور ہوگا، اور جیب پر اس کی خاکے رنگ کی پرت ہوگی۔ قبض ایسے مریض میں اکثر پائی جاتی ہے۔ اصل جو قبض ہوتی ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہی ہوتی ہے۔ مریض شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کئی دن تک عذابت نہیں آ رہی، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مریض ہے یہ عضلاتی اعصابی ہے۔ بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی دقت نہیں ہے۔ معدے میں تیزابیت بہت ہوگی، گیس اور قبضی کی وجہ سے پیٹ سخت ہوگا، داہنے کندھے میں یہ مریض درد بھی بتائے گا اور پورے سر میں بھی درد بتائے گا۔ دل کے آس پاس چھاتی میں کھینچاؤ ہوگا، دماغ میں خشکی کی وجہ سے نیند کم آئے گی، بواسیر بادی، دانتوں سے خون آنا، دانتوں کا پیلا پن اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ عورتوں میں پستان کا سکڑ جانا اور مردوں میں عجو تناسل کا سکڑ جانا یا چھوٹا ہو جانا، یہ بھی اسی تحریک کی بیماری ہے۔ یہ سب بیماری ایسا بھی عضلاتی تحریک میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج 3 اور 4 نمبر کی دوا اور غذاؤں سے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ التجا ہے حکیم حضرات سے کہ آپ جو ہے تشخیص ضرور سیکھیں، تشخیص بہت ضروری ہے، بنا تشخیص کے آپ کسی بھی طرح کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ بس بٹوڑے میں تیر چلا دیا، نشانہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، چوک گیا تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے علاج نہ کریں۔ اس طرح سے حکمت اور حکمہ کا نام بدنام ہوتے ہیں۔ التجا ہے سبھی حکمہ حضرات سے کہ ضرور تشخیص سیکھیں۔ تشخیص سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ چاہے جوانی ہو بڑھاپا ہو،
تو علم سیکھنے کی کوشش کریں اور تشخیص سے علاج کریں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے جب تشخیص آ جائے گی کسی بھی مرض کو دیکھ، اگر کسی بھی طرح کا مریض ہے چاہے وہ کتنا بھی بھیانک ہو، کتنا بھی خطرناک مرض ہو، انشاءاللہ آپ اسے دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں، آپ اس کا جو ہے چھاتی کھول کر دل کھول کر علاج کریں گے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ تشخیص ضرور سیکھیں، نبض کی پہچان کریں، تحریک کی پہچان کریں، بس یہی میری التجا ہے آپ سے۔ اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، آپ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور شیئر بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔